میرے دوستوں بزرگوں، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جن کو پوری دنیا جانتی ہے کہ تجارت کے جو ہے نا وہ تجارت کا معمار تھے اسلام میں، انہوں نے تجارت کے جو ہے نا خد و خال رکھے تھے، اور جو ہے نا انہوں نے آج جو 3 سنہری اصول بتائے ہیں ان کے کامیابی کے، اگر ان کو ہم بھی اپنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے جنہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاروبار میں ترقی دی تھی۔ اگر ان اصولوں کو اور ان باتوں کے اوپر عمل کر کے ہم اپنے کاروبار میں اس کو اپلائی کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی جو ہے نا ان کے طرز پہ انشاءاللہ ترقی عطا فرمائیں گے۔ صرف اس وقت جو ہے نا جو اس کی ضرورت ہے تو وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عمل کی زندگی نہیں ہے، جو ہے نا باقی جو ہے لوگ مسلمان بہت ہیں لیکن اسلام پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، انہوں نے جب تجارت کے جو ہے نا کامیابی کے 3 اصول بتائے ہیں، اگر ان 3 اصولوں کو ہم جو ہے نا اپنے کاروبار کے اندر اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی منافع عطا فرمائیں گے، کیونکہ کاروبار میں نفع اور نقصان جو ہے وہ جو ہے نا کچھ اصولوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے یا ان کو جو ہے نا اگنور کرنے کی وجہ سے، اگر ہم ان نکات کو یا ان جو ہے نا طریقوں کو فالو نہیں کرتے ہیں تو پھر کاروبار میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ دین اسلام جو ہے نا یہ ایک بنیاد ہے، اور اس پہ اگر ہم عمل کریں گے، چونکہ ہم جو ہے نا دین اسلام کو فالو کرتے ہیں اور ہم الحمدللہ اللہ کے شکر ہے ہم جو ہے نا مسلمان ہیں، تو ہم جو ہے نا ان طریقوں کو اپلائی کریں گے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے کسی ایک نے یا سب نے اس کو فالو کیا ہے۔ تو جیسے اللہ نے ان کو جو ہے نا دنیا میں جو ہے نا اور آخرت میں ان کو اللہ نے جو ہے نا کامیابی کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں بھی ان کے ساتھ جو ہے نا جو کامیابی عطا کی تھی وہ ہم بھی سمیٹ سکتے ہیں، صرف اس وقت جو ہے نا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان میں جو ہے نا سب سے پہلے نمبر پر جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کاروبار کی وجہ سے کبھی نماز با جماعت نہیں چھوڑی۔ جب بھی نماز کا ٹائم جیسے ہی اذان ہو جاتی تھی تو میں اپنے کاروبار کو منقطع کر کے فوراً جو ہے نا میں مسجد میں جا کے با جماعت نماز پڑھتا تھا۔ آج جو ہے نا کبھی ہم لوگوں میں یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سارے لوگ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، یا جو ہے نا وہ اپنے ملازم کو یا کسی کو بھی دکان میں چھوڑ کے خود نماز پڑھیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، جس طرح آپ کے اوپر نماز فرض ہے، اس طرح اگر آپ کا بچہ بیٹھا ہے یا آپ کا چھوٹا بھائی بیٹھا ہے یا آپ کا کوئی ملازم ہے تو ویسے ہی اس کے اوپر بھی یہ جو ہے نا جماعت کی نماز فرض ہے۔ تو ہم اسی وقت جو ہے نا اپنے کاروبار کو جو ہے نا تالا لگا کے اس کو بند کر کے اگر ہم جو ہے نا 15-20 منٹ کے لیے جو ہے نا عموماً جو ہے نا کاروبار کے ٹائم میں ظہر اور عصر اور مغرب کی نماز آ جاتی ہے، بعض لوگوں میں عشاء کی بھی جاتی ہے، لیکن جو بھی نماز کا ٹائم آ جائے، بھلے وہ جو ہے نا فجر کا ٹائم آ جائے، تو ظاہر ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف ٹائم ہوتے ہیں کاروبار کے، اس پہ جو ہے نا اگر ہم اس کو بند کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلا نقطہ ہے کامیابی کا۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا نماز میں کامیابی کے اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے آؤ جو ہے نا نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ جو کیا ہے وہ نماز کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس کا جو ہے نا مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ باجماعت نماز کی جو ہے نا اہتمام کریں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی جو ہے نا جھوٹ نہیں بولے کاروبار میں فائدے کے لیے۔ آج عموماً جو ہے نا مسلمان اس جو ہے نا وبا میں مبتلا ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ وہ اب تھوڑے سے منافع کے لیے جو ہے نا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس جھوٹ سے اگر بچا جائے اور سچ اختیار کیا جائے تو جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے نا جب آپ سچ کو اختیار کرو گے اور کسی کو دھوکہ نہیں دو گے اور مال کو جو ہے صحیح طریقے سے بیچیں گے تو مجھے امید ہے، امید کیا میں 100% آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور تیسرا اصول جو انہوں نے بیان فرمایا ہے، تیسرا اصول حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے مال کو کبھی ذخیرہ نہیں کیا ہے کہ جی اس کا کل ریٹ بڑھ جائے گا، آج تھوڑے سے منافع اگر کوئی، اور میں نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ جو ہے نا اس کا منافع جو بھی ایک آدمی ہے مجھے اس میں تھوڑا سا منافع مل رہا تھا
تو میں نے ان کو مال دے دیا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ اس میں جب میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، یعنی جب آپ منافع کم رکھو گے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، تو جب آپ کم منافع رکھو گے تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور آپ کے کاروبار میں اللہ جو ہے نا برکت ڈالتا ہے. تو اگر ہم بھی ان 3 باتوں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کاروبار بھی جو ہے نا دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی. اگر ہم برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو پھر میرے دوست بزرگوں ان طریقوں کے اوپر اپنی زندگی بلانا ہوگا جو طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یا ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنی زندگی میں عملی طور پہ، یعنی کہ صرف جو ہے نا موٹیویشن کے لیے جس طرح میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں موٹیویشن کے لیے نہیں، انہوں نے عملی طور پہ اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کر کے عملی طور اس کو اختیار کر کے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے. اگر ہم نے بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو اس کو ہم نے ان طریقوں کو فالو کرنا پڑے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات ساتھ. تب تک اللہ اپنے حفظ میں رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.